میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں مسجد آرام باغ کراچی میں، بنس روڈ کے قریب یہ مسجد ہے، اور یہاں پر کراچی کے اوقاف کا دفتر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر ایک مجلس دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے مجالس کا روزانہ اہتمام ہوا کرتا ہے عصر کے بعد سے۔ تو اسی طرح سے یہاں کچھ لوگوں کو جو ہے کچھ تکلیف کا سامنا ہے، جو مجلس میں آیا کرتے ہیں لوگ، اور یہاں کے روح رواں جو ہے وہ ہارون عبدالی صاحب ہیں، جو کہ گزشتہ 23 سالوں سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ درود و سلام کی محفل سجایا کرتے ہیں۔ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محفل اس وقت جاری ہے۔ دیکھیے یہ محترم یہاں کوئی پچھلے 22-23 سال کم و بیش سے دلائل الخیرات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد بعد نماز عصر ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے شیخ ہارون عبدانی سلسلہ شروع کیا تھا جو کہ آج تک بلا تعطل قائم و دائم ہے۔ مطلب کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے کوئی محرم الحرام کا عاشورے کے حوالے سے، کہ یہ مجلس قائم نہ ہوتی ہو۔ تقریباً 23 سال سے مجلس قائم و دائم ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کیونکہ جب کرونا کے معاملات آئے تھے تو کرونا کو بیس بنا کے اس مجلس کو خدا نہ خواستہ یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تو وہ تو ممکن ہے نہیں، پھر ہمیں دانستہ طور پہ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں یہ اس میں صرف اور صرف درود شریف، اس میں صرف اور صرف آپ دیکھیں گے کہ درود شریف کا مجموعہ، یہ جو ہے درود شریف کا مجموعہ ہے جی، یہ سارا درود شریف کا مجموعہ ہے جس میں جو ہے نا آپ مطلب جتنے درود شریف آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محمد بن سلیمان جزوری رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہے جو کم و بیش 600-700 سال پہلے لکھی گئی ہے، اور اس میں صرف اور صرف درود شریف کے مجموعات ہیں جن کو ہم یہاں بیٹھ کے روزانہ بعد نماز عصر تا مغرب پڑھتے ہیں، اور روزانہ کی ایک حزب ہے۔ اور نہیں، اس میں دیکھیں چونکہ یہ مرکزی مجلس ہے، اور یہ آپ کو بتایا جیسے کہ 1999 سے مجلس الحمدللہ قائم ہے، اور یہ مرکزی مجلس ہے، یہاں سے مجلس پاکستان سمیت دوسرے ممالک تک بھی پہنچی ہے، اور الحمدللہ کینیا میں اور افریقہ کے دیگر ممالک میں بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور شیخ کے ہمارے یہ فضل و کرم اور ایک برکتیں ہیں کہ مزید مجلس قائم ہو رہی ہے۔ اور آج خصوصی طور پہ اتوار کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ اختتامی مجلس ہوتی ہے، ہماری حفظ جو ہے وہ پیر تا اتوار جو اس بک میں چلتی ہے، تو اتوار کو اسپیشلی ختم ہوتا ہے جس میں آپ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہے۔ اب ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ ایک درود شریف کی کتاب ہے، درود شریف کا مجموعہ ہے، تو اس کے لیے مطلب دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ مطلب تنگ کرنا ہے یا کبھی یہاں بیٹھ جائیں کبھی وہاں بیٹھ جائیں، جناب یہ نہ کرے یہ نہ کرے۔ اب ذکر مصطفیٰ یہاں لوگ آگے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یہاں نازل ہوتی ہے، الحمدللہ برکتیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ تھا۔ اور آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہماری دری تھی وہ جو دوسری جگہ بچتی تھی تو وہاں لوگوں کی گنجائش کا مسئلہ تھا، اب وہ دانستہ طور پہ ہمیں وہاں کر دیا۔ اب یہاں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں دری بچھی ہے اور الحمدللہ پوری دری بھری ہوئی ہے، اور لوگ بڑے شوق سے آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ الحمدللہ یہ کراچی کی جامع مسجد آرام باغ ہے، الحمدللہ یہ مرکزی مسجد ہے ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کی، اور یہاں پر اس وقت ہم جو مجلس میں ہیں وہ مجلس ہے دلائل الخیرات شریف۔ سیدی مرشدی محمد بن سلیمان جزولی نے تقریباً 700 سال پہلے یہ کتاب مرتب فرمائی، جمع فرمائی، اور پھر یہ سلسلہ بسلسلہ چلتی آ رہی ہے، جو میرے شیخ محمد ہارون عبدانی صاحب کتاب پہنچی اور انہوں نے ہمیں اس سے مستفید فرمایا اور اس کی ہمیں باقاعدہ اجازت فرمائی اور ہمیں اس سلسلے میں شامل فرمایا۔ اب وہ میرے پیر و مرشد ہیں شیخ محمد ہارون عبدانی صاحب، جن کے توفیل میں اس مجلس کا حصہ بنا، اور آپ یہاں پہ اس مجلس میں الحمدللہ آج موجود ہیں اور یہاں پہ یہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ 23 سال سے یہ مجلس قائم ہے۔ میرے سیدی میرے مرشد شیخ ہارون عبدانی کے اس مجلس کے بانی ہیں، اور انہوں نے ہی یہ اجتماعی طور پہ پاکستان میں شروع کیا، بلکہ پوری دنیا میں اگر اجتماعی طور پہ کہیں پڑھی جاتی ہے تو مراکش میں سیدی مرشدی محمد بن سلیمان جزولی کے روزے پر، اور دوسری یہاں پر یہ اسٹارٹ ہوا، اور اب یہاں سے لے کر اب تو کراچی کی کئی مساجد میں اور پاکستان بھر میں اور خاص کر کے کینیا اور اس کے ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ میں بھی یہ پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ یہ کتاب۔ سلسلہ کچھ اوقاف سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کرونا کے بعد کیونکہ تمام مساجد سیل کی گئی تھی اور اجتماعی طور پہ پڑھنا اور آنا منع تھا، مساجد میں نماز بھی قائم نہیں ہو رہی تھی، باقاعدہ جماعت
جماعت کی شکل میں امام اور مسجد کے 1-2 مؤذن وغیرہ پڑھ لیتے تھے، تو ہمیں پھر بھی الحمدللہ ہم نے 2-3 افراد جمع کرتے تھے اور ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. لیکن اس کے بعد سے اب مجلس انتظامیہ جس میں شاید کوئی ہمارے کسی اور مسلک کے، سمجھے کہ دیوبند مسلک کے یا کوئی آگے ہیں جن کو یہ تکلیف ہے کہ بریلوی مسلک کی اس مسجد میں درود و سلام کی جو 23 سال سے محفل قائم ہے الحمدللہ، اس کو وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو تنگ کر کے ختم کرنے کے در پہ ہیں. کبھی ہمیں اس کونے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کونے میں. اب آپ یہ دیکھیں مسجد آپ کے سامنے ہے، اس میں عصر کی نماز کے بعد یہ کیونکہ کاروباری مرکز ہے تو پیر سے لے کے ہفتے تک کی اس میں جمع غفیر ہوتا ہے الحمدللہ. پوری مسجد بھری ہوتی ہے اور عصر کے بعد وہاں اندر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. اور آپ کے پیچھے یہ مجلس یہ دری بچھی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں یہ کونے میں ہے، صحن بالکل کونے میں لگا ہوا. اگر ہم یہی مسجد کے بیچ میں صحن میں اس میں ڈال دیں ہال میں مسجد کے، تو آپ دیکھیں کہ لوگ تنگ ہوں گے اور پھر لازمی نمازی بھی تنگ ہوں گے. اور کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اس کو اجتماعی طور پہ تو لاؤڈلی ہوتا ہے، لاؤڈ پڑھنے میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمازی لازمی ڈسٹرب ہوگا، اور جب نمازی ڈسٹرب ہوگا تو وہ مارکیٹ کا ہے نا، وہ آپ کو روزانہ کا ساتھی نہیں ہے کہ آپ کو برداشت کرے گا. کل کہیں سے آ رہا ہے، کبھی کہیں سے آ رہا ہے، تو پھر وہ شور بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار تم نماز کی فکر نہیں کر رہے، تم یہ ذکر میں لگے ہوئے، اس میں لگے ہوئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کونے میں ہم بیٹھے ہوئے، اور میرے مرشد نے اس جگہ، بلکہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ جگہ جہاں پہ یہ ماربل بچھے ہوئے ہیں، 23 سال پہلے جب یہ فرش بھی ایسا نہیں تھا، مٹی کا فرش تھا. جب سے ہمارے مرشد نے یہ بیٹھے ہیں، یعنی وہ کچی ٹائلوں کا فرش تھا جو مٹی کی ٹائلوں کا ہوتا ہے، اس وقت سے میرے مرشد نے یہاں 23 سال پہلے یہاں بیٹھے تھے. جب وضو خانہ کی بھی حالت نہیں تھی، یہاں پہ بھی وضو خانہ تعمیر نہیں تھا، یہاں حوض ہوتا تھا. اس وقت سے میرے مرشد نے یہ دری بچھائی ہوئی ہے، اور وہ ایک کونے میں بیٹھتے تھے تاکہ نمازی آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی شور شرابے کی آواز نہ ہو. کیونکہ شور شرابہ نہیں ہے، یہ تو ہے تو ذکر مصطفیٰ، لیکن ہم لاؤڈلی پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوتی ہے، آمین کی صدا بلند ہوتی ہے، پڑھنے والا بھی تھوڑا اونچی آواز میں پڑھتا ہے تو نمازی ڈسٹرب ہوتے تھے. اس لیے ہم ایک کونے میں. ہم نے یہ مطالبہ مفتی قاسم فخری صاحب کے ساتھ میں یہاں آیا تھا، اوقاف کے دفتر میں ان کو لے کے گیا تھا. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اس وقت. انہوں نے مجھے یہ اپلیکیشن جمع کروائی ہے سیکرٹری اوقاف میں، ان کے ذریعے مجھے یہ لیٹر وہاں سے مل گیا ہے. لیکن 8 دن تقریباً ہو گئے، آپ اس کی ڈیٹ دیکھیں 3/10 کو، اور آج 13 دن ہو گئے. 13 دن بعد بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوئی سوائے اس کے ایک اپلیکیشن لینے کے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.